نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر دن بدن برائیوں کو فروغ مل رہا ہے اور اس کا کوئی سد باب نہیں ہے۔ خصوصی طور پہ معاشرتی برائیاں اس قدر بڑھتی جا رہی ہیں اور ہمارے اخلاق اس انداز سے پست ہوتے جا رہی ہیں اور اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے اسلامی معاشرے کے اندر جب اسلامی معاشرہ تشکیل پا رہا تھا تو ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتنا پریشان کیا کہ 40 دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے۔ اس کے بعد شریعت پھر حرکت کے اندر آتی ہے اور شریعت نے، کیونکہ وہ واقعہ اس بات کی دلیل تھا کہ معاشرے کے اندر شہوانی جذبات موجود ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے اصول مسلمانوں کو دیے، قرآن پاک کے اندر ایسے اصول نازل فرمائے تاکہ معاشرے کے اندر سے ان جذبات کا سرے سے ہی خاتمہ کر دیا جائے۔ تو آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ شریعت کا یہ اصول ہے اور شریعت کا یہ طریقہ ہے، کیونکہ شریعت ہم سے بڑا پیار کرتی ہے۔ اللہ رب العزت جو شارع ہیں وہ بھی ہم سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ تو اللہ نہیں چاہتے کہ ایک انسان گناہوں کی سرحد کے اوپر ٹہلتا رہے اور جب اس سے گناہ ہو جائے تو اس کو کٹہرے کے اندر لا کے سزا دی جائے۔ نہیں، قطعاً ایسا مقصد نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت تو یہ چاہتے ہیں کہ انسان گناہوں کے قریب جائے ہی نہ۔ سزا دینا مقصد نہیں ہے۔ ہمارے ہاں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ قانون کچھ اور ہوتا ہے، جرم کچھ اور ہوتا ہے، ہم جان بوجھ کے لوگوں کو اس سرحد کے اوپر ٹہلاتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں پہ تم پھرتے رہو، جب کوئی پکڑا جاتا ہے تو اس کو پھر ایسا رگڑتے ہیں اللہ معاف کرے۔ شریعت کا یہ اصول نہیں ہے۔ شریعت برائی کی طرف جانے والے تمام رستوں کو بند کرتی ہے تاکہ دور سے بیریئر لگا کے کسی کو الہ آباد کے اندر داخل ہی نہ ہونے دیا جائے۔ یہ نہیں کہ داخل ہونے کے بعد کہیں لو جی تسی فلاں دکان پہ نہیں جانا، یا داخل ہونے کے بعد کہیں کہ آپ نے فلاں رستے پر نہیں جانا، نہیں، بلکہ دور سے ہی بیریئر لگا دیتے ہیں کہ آپ نے فلاں شہر کے اندر جانا ہی نہیں، بس ختم، سارے رستے ہی بند کر دیے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے پھر ایسے اصول نازل فرمائے تاکہ معاشرے کے اندر سے ایسے جذبات کا ہی خاتمہ کر دیا جائے جو انسان کو برائی کے قریب لے کر جاتے ہیں۔ معاملہ کیا ہوا تھا؟ نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگ گیا تھا، اور یہ کچھ چھوٹا معاملہ نہیں تھا۔ ہمارے ہاں نعوذ باللہ یہاں پہ ریپ کے کیسز ہوتے ہیں، اور یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں آئے دن، اللہ معاف کرے، ہمارا ضلع قصور تو ویسے ہی بڑا مشہور ہو گیا، اور اس انداز سے، اور پھر کوئی قانون نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اسلامی معاشرے کے اندر ایک جھوٹا بہتان لگا تھا۔ تو آپ اندازہ کریں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، یہ تم اس کو بڑا ہلکا سمجھتے رہے ہو لیکن یہ میرے ہاں بہت بڑی بات تھی کہ ایک اسلامی معاشرے کے اندر اور پھر شریعت کو لانے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کو پامال کیا گیا، نعوذ باللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ پہ ایسے غلیظ الفاظ کہے گئے، اللہ رب العزت کو بہت غصہ ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اس کے بعد وہ تمام رستے اللہ نے بند کیے جو ان چیزوں کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ سورہ نور کے اندر پہلے اللہ رب العزت نے واقعی افک ذکر کیا ہے، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم۔ اللہ رب العزت نے سزا بیان کر دی جس ظالم نے یہ شرارت کی تھی، والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، جن صحابہ سے تھوڑی بہت غلطی ہوگی ان کو تو سزا ملی، 80 کوڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائے، اور جو باقی منافقین تھے اور جو منافق کا سردار تھا، اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ ان کو تو میرے معاف کرنا ہی نہیں ہے۔ کیسی معاشرے کے اندر انہوں نے تباہی پھیلا دی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ان کو پریشان کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو پھر میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں،
اللہ رب العزت نے جو اصول مقرر کیے ہیں نا، ہم نے کبھی ان پہ غور ہی نہیں کیا۔ فوراً واقعہ افک ذکر کرنے کے بعد، سزائیں ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے معاشرتی اصول بیان کر دیے سورہ نور کے اندر۔ ان میں سے سب سے پہلا اصول جو اللہ رب العزت نے ذکر کیا وہ اجازت نامہ ہے، کہ تم نے پہلے نمبر پہ کسی کے گھر کے اندر جانا ہی نہیں۔ گھروں کے اندر جانا، میل ملاپ مرد اور عورت کا، اور عورت اور مرد کہیں اکیلے ہوں، ان سب چیزوں کا خاتمہ کر دیا۔ حتیٰ کہ غلام اور لونڈی اگر کہیں اکیلے ہیں اس کا بھی خاتمہ کر دیا۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی تمہارے گھروں کے اندر اگر آئیں گے تو وہ بھی اجازت لے کے آئیں۔ ایسے بچے جن کو پتہ ہی نہیں ہے زندگی کا، جو ابھی تک بلوغت کو پہنچے ہی نہیں ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ بھی تمہارے گھروں کے اندر آئیں گے تو 3 اوقات کے اندر وہ بھی اجازت لے کے آئیں۔ ان 3 اوقات میں جہاں پہ تم آرام کر رہے ہوتے ہو، تمہارے جسم کے کپڑے اترے ہوتے ہیں، چھوٹے بچوں کو، تمہارے غلاموں کو، تمہاری لونڈیوں کو بھی اجازت نہیں ہے وہ تمہارے کمرہ مخصوص کے اندر آ جائیں۔ یعنی یہاں تک اللہ تعالیٰ نے سختی فرما دی مسلمانوں کے اوپر، تاکہ ایسے بیریئر لگا دیے جائیں کہ مسلمانوں کی سوچ کے اندر وہ ایسے خیالات بھی نہ آئیں اور ایسی گندی سوچیں بھی نہ آئیں۔ ہمیں ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی بسر کرنا ہے۔ آج ہمارے یہاں بڑے عجیب رواج ہے، لے تیرا کزن ہی ہے نا، تیرا چاچا ہی ہے نا، تیرا ماما ہی ہے نا، تیری خالہ کا گھر ہے، تیرے فلاں کا گھر ہے۔ اس طرح کے الفاظ کہہ کے معاشرے کے اندر ایسی برائی رونما ہوتی ہے۔ ہم میں سے کوئی اتنا پاک باز نہیں ہے، کیونکہ شریعت جو ہے وہ ہماری تشخیص بڑے بہتر انداز سے کرتی ہے۔ شریعت کو پتہ ہے میں کیا ہوں، اللہ رب العزت کو علم ہے، جنہوں نے اس شریعت کو نازل کیا ہے وہ میرے جذبات سے بخوبی واقف ہیں، آپ کے جذبات سے وہ بخوبی واقف ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے وہ اصول نازل فرمائے۔ سب سے پہلے اجازت نامے کا اصول تھا کہ تم نے کسی کے گھر کے اندر جانا ہے، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھر کے علاوہ کسی کے گھر کے اندر جب بھی جانا ہے، حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، سب سے پہلے تم نے اجازت لینی ہے۔ اور تستأنسوا کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ لفظ انس سے ہے، اور انس کا مطلب ہوتا ہے کسی کی محبت معلوم کرنا۔ تو جب بھی تم کسی کے گھر کے اندر جاؤ تو پہلے معلوم کر لیا کرو کہ وہ تمہارے آنے پر خوش بھی ہے یا نہیں ہے۔ ایسے ہی نہیں انسان کو کسی کے گھر کے اندر منہ اٹھا کے چلے جانا چاہیے۔ حتی تستأنسوا، اجازت لو، پتہ ہو کہ اگلا بندہ آرام تو نہیں کر رہا، کہیں اس کو ایسے وقت کے اوپر آ کے میں نے تنگ تو نہیں کیا کہ وہ میرا آنا ناگوار سمجھے اور دل کے اندر کوئی برائی محسوس کرے۔ وتسلموا علی اہلہا، پھر تم سلام کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی اتنی زیادہ تفصیل صحابہ کرام کو سمجھائی، ایک ایک اجازت کے تمام اصول ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حجرہ مبارک کے اندر تشریف فرما تھے، ایک بندہ آیا اور اس نے کہا عارش کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کو بھیجا اور فرمایا اس کو ذرا سکھاؤ کہ کیسی اجازت لیتے ہیں۔ پھر اس نے جا کے کہا کہ اللہ کے بندو سب سے پہلے سلام کہو، السلام علیکم، باہر کھڑے ہو کے سلام کہو، السلام علیکم ادخل، تم پر سلام ہو، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ یعنی اتنے آداب کے ساتھ تم اجازت طلب کرو۔ پھر اس نے ایسے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، پھر وہ اندر آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود باقاعدہ طور پہ کسی کے گھر کے اندر جاتے تو اجازت لیتے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا روک ٹوک تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کیا سوچ سکتے ہیں، نعوذ باللہ۔ لیکن یہ ایک اجازت نامے کا اصول ایسا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ کے گھر میں تشریف لے گئے، باہر کھڑے ہو کے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم 3 دفعہ کہا، کوئی جواب نہ آیا تو واپس آ گئے، حالانکہ وہ اندر بیٹھے جواب دے رہے تھے، آپ نے سنا تھا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات آسمانوں کے اوپر گئے تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ بھی قانون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ ہمارے یہاں عموماً ایسا ہوتا ہے، فون نکالتے ہیں السلام علیکم کی حال ہے لے تو ان میں پہچانے ہی نہیں، لے او یار یہ کوئی گل ہے بھلا ہوں تو میں نے پہچانتا ہی نہیں پیا۔ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے، گھنٹہ گھنٹہ ایسے ضائع کر دیتے۔ آپ بتائیں آپ کون ہیں؟ آپ پہلے اس سے پوچھیں کہ آپ بھائی مصروف تو نہیں ہیں، کہیں کام میں تو نہیں لگے، میری بات آپ سننے کے قابل مطلب لائق بھی ہیں یا نہیں۔ حتی تستأنسوا، تم پہلے معلوم کرو کہ اگلا بندہ کہیں کسی کام کے اندر مصروف تو نہیں ہے، کہیں آرام تو نہیں کر رہا۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر تم واپس چلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور فرماتے ہیں مجھے کوئی کام تھا،
میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے جب اجازت نامے کی بات ہو رہی ہے، اجازت نہیں، دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے پوچھا کون؟ فرمایا میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنا، یہ میں کیا ہوتا ہے؟ اپنا نام بتاؤ تم کون ہو؟ پھر فرمایا میں جابر ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندر آ جاؤ۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ اصول بھی ہمیں دیا ہے کہ عجیب انداز سے جو ہم نے اپنے الفاظ کریٹ کیے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب آسمانوں کے اوپر تشریف لے کے گئے تو فرشتوں نے کیا پوچھا تھا؟ کون؟ کہا جبریل۔ یہ نہیں کہا میں ہوں، کہا جبریل۔ کہا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دروازہ کھولا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوپر تشریف لے گئے۔ پھر دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ، چوتھے آسمان پہ، ہر جگہ پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا گیا کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ وہ اصول ہیں جو ہم انشاءاللہ بتدریج بیان کریں گے، لیکن سب سے پہلا اصول اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے بعد معاشرے کے اندر سے برائی ختم کرنے کا یہ دیا ہے کہ تم لوگوں کے گھروں کے اندر بھیجا جانا اور بغیر اجازت کے آنا جانا، چاہے تمہارا اپنا گھر ہے، اپنے گھر کے اندر بھی انسان بغیر کسی کو بتائے نہیں جا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا تھا کہ کوئی بندہ اگر سفر پہ گیا ہوا ہے تو وہ رات کو واپس نہ لوٹے۔ کیوں؟ کہ وہ اپنی بیوی کے راز کو معلوم کرنا چاہتا ہے کہ وہ کیسے سوتی ہے، کیسے اٹھتی ہے، کیا کرتی ہے میرے بغیر۔ نبی کریم علیہ السلام نے سختی سے روکا۔ آپ علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ رات کو مدینہ کے باہر پڑاؤ کرتے اور وہاں پہ اس لیے پڑاؤ کرتے تاکہ ہمارے گھر والوں کو علم ہو جائے کہ ہمارا قافلہ آ گیا ہے اور صبح وہ مدینہ کے اندر آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح جب ہوتی تو مدینہ کے اندر تشریف لاتے، کسی پیغام رساں کو بھیج دیتے کہ ان کو بتاؤ کل انشاءاللہ مدینہ کے اندر ہم آ رہے ہیں۔ آج ٹیلی فون کا زمانہ ہے، آپ پہلے بتائیں کہ میں گھر کے اندر آ رہا ہوں۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بیان کرتی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی گھر کے اندر آتے تو کوئی ایسی آواز نکالتے جس سے ہمیں پتہ چل جاتا کہ عبداللہ بن مسعود تشریف لا رہے ہیں۔ گھر کے اندر جائیں، سب سے بہترین طریقہ آپ السلام علیکم کہیں۔ پھر نبی کریم علیہ السلام پر جب یہ آیات نازل ہوئیں، ایک صحابی تشریف لائے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنی ماں کے پاس جب جاؤں تب بھی اجازت مانگوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم اتحب ان تراها عریانا، کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تو اپنی ماں کے پاس جائے اور وہ بے لباسی کی حالت میں ہو یا اس کا ایسا انداز ہو کہ تجھے اچھا نہ لگے؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ انسان اگر اپنے گھر کے اندر کسی کے کمرے کے اندر جا رہا ہے، والدین ہیں مثال کے طور پہ، بچے اس سے مستثنا ہیں، ہاں اگر شادی شدہ بچے ہیں تو پھر تو اجازت لینی چاہیے، لیکن ویسے آپ تربیت کے لیے بچوں سے اجازت نہیں لیں گے۔ لیکن اگر ماں باپ کے کمرے کے اندر جانا ہے تب بھی اجازت نامے کا اصول ہے۔ یعنی یہاں تک برائی کو انسانوں کے ذہن سے مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اصولوں کو قرآن پاک کے اندر نازل فرما دیا۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، ہمیں ان اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے تاکہ ہمارے دماغ ان برائی کی سوچوں سے اور برے خیالات سے، اور ایسا معاشرہ جہاں پہ فحاشی اتنی عام ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرما دے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔